اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ معراج والا مہینہ، ساتھ میں کہو گے اچھا لگے گا، بولو نا کون سا مہینہ؟ معراج والا مہینہ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ رات کے سناٹے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے۔ بولو نا کتنے سفر ہوئے؟ 2 سفر۔ بس آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، توجہ سے سنیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ رجب کا مہینہ، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن رجب کا مہینہ اور رات کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کتنے سفر کیے؟ 2 سفر کیے، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر۔ بولو ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر۔ زمین کا سفر میرے ساتھ میں پڑھو گے، بہت پیاری آیت۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا پاک ہے میری ذات، اللہ خود کہتا پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ مجھے اس وقت پورا سفر، زمین کا جو سفر ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اسرا۔ بولو زمین کے سفر کو عربی میں کہتے ہیں اسرا، اور جو آسمان کا سفر ہوا نا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں معراج۔ ہم کہتے ہیں معراج والی رات، معراج والی رات، تو وہ ایک سفر ہے، اصل میں 2 سفر ہوئے، ایک زمین کا سفر ہوا جس کو اسرا کہتے ہیں اور ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو معراج کہتے ہیں۔ میں صرف اس وقت آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، معراج کا پورا سفر سنانا مطلب 2.5-3 گھنٹے کا وقت چاہیے، اس لیے اس وقت صرف یہ سنانے آیا ہوں کہ اتنے بڑے سفر میں ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری ہوئی ہے۔ آپ لوگ انگلی پہ گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہم سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا ساتھ میں، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے۔ بولو کہاں پر ہے؟ کہاں؟ یہ معراج کعبے کے پاس ہے، رجب مہینہ۔ اچھا ایک روایت میں آپ کعبے کے پاس یعنی حتیم میں ہے، حتیم آپ نے سنا ہوگا، اس میں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں کہ نہ ہمارے نبی تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، ایک روایت میں ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے پیارو جہاں بھی ہمارے نبی آرام کرتے ہو، اللہ کی قسم وہ زمین تھی تو مکہ کی زمین تھی۔ بولو کون سی زمین تھی؟ مکہ کی زمین تھی۔ آپ صرف سفر کو سنتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آرڈر دیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ۔ بولو سبحان اللہ، ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل چلے۔ بولو حضرت جبرائیل، آرڈر کس کا ملا تھا؟ ساتھ میں بولو نا، آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا۔ حضرت جبرائیل چلے، ارے آدھا راستہ پہنچ گئے، ارے حدیث پاک میں لکھا آدھا راستہ پہنچ گئے، اللہ نے پھر بلا لیا، جبرائیل واپس آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ میں تو آدھا راستہ پہنچ گیا، اللہ تو نے پھر بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا تذهب وحیدہ، اکیلے جا رہے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرا مجتبیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مرتضیٰ ہے، ارے میرا بشیر ہے، سارے پیغمبروں میں اعلیٰ ہے، سارے پیغمبروں میں افضل ہے، اسے اکیلے لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے کہا جاؤ تو میں چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اکیلے جاؤ گے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی، اکیلے مت جاؤ، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ حدیث پاک میں لکھا 70,000 ملکن، 70,000۔ اے میرے پیاروں مجھے تفصیل میں نہیں جانا، صرف اتنا بتانا، آپ اللہ کی قسم کھا کے بولو وہ جو رات ہوگی معراج والی رات ہوگی وہ کیسی نورانی رات ہوگی۔ اس لیے کہ جبرائیل کو اللہ نے نور سے بنایا، 70,000 فرشتوں کو نور سے بنایا، اور ان کے نور کے مقابلے میں ہمارے نبی کے چہرے انور کا کیا پوچھنا۔ آئے، بولو آئے، چلو حضرت جبرائیل لے کر چلے۔ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ ہر سٹاپ پر ایک واقعہ نظر آتا ہے۔ بس حضرت جبرائیل آئے، بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ اس وقت ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی شان، یعنی ہمارے لیے بولنے میں چھوٹی لیکن شان تو بہت بڑی، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل آگے بڑھو، اقبل یا جبرائیل، اقبل، اے جبرائیل آگے بڑھو، میرے نبی کے قدموں کو چوم لو، میرے نبی کے قدموں کو۔ ساتھ میں بولنا، حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما۔ جیسے چوم لیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ارے تم نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے، 70,000 فرشتوں کو کہو
وہ بھی نبی کے قدم کو چومے. بولو سبحان اللہ. اچھا آپ اندازہ لگاؤ, اپنے کو کسی سے ملاقات کرنا ہو, 70-80 آدمی سے ملاقات کرنا ہو, ہمارا آدھا گھنٹہ نکل جائے, وہاں رات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, ہاں رات میں اتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے, لیکن اللہ نے آسمانوں کو روک دیا, اللہ نے زمین کو روکا, اللہ نے رات کو روکا, اللہ نے دن کو روکا, اللہ نے آفتاب کو روکا, اللہ نے چاند کو روکا, اللہ نے ستاروں کو روکا. اللہ نے کہا آج کوئی اپنا کام نہیں کرے گا, سارا نظام رکا رہے گا, سب ایک ہی کام کریں گے, میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی دیدار کرتے رہیں گے. خیر میرے دوستو, یہ تو پہلا موقع تھا جس میں ہمارے نبی کی شان کا پتہ چلا. اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ جب ہمارے نبی کے قدم کو چوما, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے قدم کو کس نے چوما؟ نہیں بولو کس نے چوما؟ حضرت جبرائیل. اور ساتھ میں وہ 70,000 فرشتوں نے بھی قدم مبارک کو چوما. لیکن ہمارے نبی نے جب جبرائیل کو پوچھا, اے جبرائیل تم نے میرے قدم کو چوما, اللہ کے حکم سے چوما, لیکن کیا ہوا کیا؟ حضرت جبرائیل نے وہ جملہ فرمایا, کہا میرے پیارے نبی پہلی مرتبہ میں نے آپ کے قدم کو چوما, اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی. ابھی تو یہ سفر کی شروعات ہے. بولو یہ تو سفر کی شروعات. ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت جبرائیل. جلدی بولو نا, حضرت جبرائیل. اور انگلیوں پر گنتے جاؤ ہمارے نبی کہاں اور کیسے سفر کیا. اصل میں ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا نا کہ ہمارے نبی کا سفر ہوا, ہاں تو کچھ تو ہم لوگ بولتے ہیں ہاں آسمان کا سفر ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بیت المقدس کا سفر ہوا. ارے میرے دوستو, کاش کہ ہمیں تفصیل معلوم ہوتی کہ ہمارے نبی کا سفر کیسے ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. بولو ساتھ میں چلے. اور کس پر چلے میرے دوستو؟ آج بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں نا مارکیٹ میں, ہم لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے, بیٹھنے کے لیے تڑپ جاتے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کے لیے ایک جانور لایا گیا, بولو جس کا نام ہے براق. بولو جس کا نام کیا ہے؟ براق. اللہ کی قسم میرے دوستو, ایسا پیارا جانور. ہمارے نبی فرمائے وہ براق تھا. براق کے معنی بجلی کے آتے ہیں. کہتے وہ جب ایک چھلانگ لگاتا تھا, جہاں تک ہماری نظر پہنچتی تھی اس سے آگے اس کا قدم جا کے پڑتا تھا. اتنا پیارا سواری. بولو اتنی پیاری سواری. حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہیں, اور بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. ارے کعبے سے سفر شروع ہو گیا. بولو کعبے سے سفر شروع ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر شروع ہو گیا. ارے یہ سواری چلتی گئی. کھجور کے باغات نظر آئے, بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے, کھجور کے باغات اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی ٹھہر جاؤ, یہاں ہمیں رکنا ہوگا. اب وہ کھجور کے باغات اور پہاڑ, ہمارے نبی جیسے سواری سے اترے, حضرت جبرائیل نے فرمایا ارکا رکعتین. اب 2 رکعت نماز پڑھے. یہ سننا, ہمارے آقا ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھی. بولو کتنی رکعت ہوئی؟ 2 رکعت ہوئی. جیسے 2 رکعت ہو گئے, ہمارے نبی نے پوچھا لیکن جبرائیل یہ ہے کیا؟ یہ کھجور کے باغات, یہ پہاڑ, یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام یثرب ہے, لیکن ایک زمانے کے بعد میرے محبوب آپ آؤ گے, اس کا نام مدینہ ہو جائے گا. تو پہلا سٹاپ جو مکے سے ہوا, کہاں پر ہوا ہے؟ بولو نا کہاں ہوا؟ اس زمانے میں نام تھا یثرب. بولو کیا نام تھا؟ یثرب. لیکن ہم اس جگہ کا نام کیا بولیں گے؟ مدینہ منورہ. وہاں ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعت. اب سننا آگے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہمارے نبی پھر سواری پر سوار ہو گئے. ارے وہ سواری چلتی گئی یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے علاقے میں پہنچ گئے. وہاں بھی حضرت جبرائیل نے کہا اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام ہے مدین. بولو یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ مدین. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. بولو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا. پہلے کہاں پر ٹھہر گئے؟ مدینہ. پھر کہاں پر ٹھہرے؟ مدین. اب تیسرے پر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. بڑی پیاری جگہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے کر چلتے گئے. ارے وہ براق سواری چلتی گئی یہاں تک کہ پہاڑ کے کنارے جا کر رک گئی. ایک پہاڑ تھا, پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی کتنی رکعت, کتنی رکعتیں ہو گئی؟
6 रकात हो गई, 6 रकात हो गई। हमारे नबी ने पूछा ये कौन सी जगह? कहा ये वो पहाड़ है जहां हजरत मूसा आते थे, अपने अल्लाह से बातचीत करते थे, जिसको कहते कोहे तूर। बोलो क्या कहते? कोहे। यानी हमारे नबी काबा से मदीना, मदीना से मदियन, और मदियन सब कहां पहुंच गए? कोहे तूर। कहा ये वो जगह है जहां हजरत मूसा अल्लाह से बात करते थे। ए मेरे प्यारे नबी, तुम भी यहीं पे आ गए हो। चलो 2 रकात हो गई। हजरत जिब्रील ने कहा चलो। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब नहीं, आगे नहीं आना। हजरत जिब्रील ने कहा क्यों नहीं आगे आना? कहा यहाँ हजरत मूसा आते थे, अल्लाह से बात करते थे, मैं भी अल्लाह से बात करूंगा। बोलो मैं भी अल्लाह से। हजरत जिब्रील ने कहा ना, वो मूसा थे, अरे वो मूसा थे जो यहाँ आते थे, अल्लाह से बात करते थे, मगर अल्लाह को कभी देखा नहीं। बोलो कभी अल्लाह को देखा नहीं। आते थे हजरत मूसा, बात करते थे अल्लाह से, मगर अल्लाह को देखा नहीं। ए मेरे नबी, मेरे साथ में चलो, हमें तो आज वो जगह पे जाना है जहां एक तरफ अल्लाह होगा तो एक तरफ मोहम्मद होगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितनी रकातें हो गई? बोलो ना कितनी रकातें हो गई? 6 रकातें हो गई ना। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर हमारे नबी को लेकर चले 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 चले, एक बड़ा मैदान आ गया, जिस मैदान का नाम अरबी में बैतुल लहम, अरबी में क्या कहते हैं? बैतुल लहम, और अंग्रेजी में कहते हैं यरूशलेम। वो जगह पर हमारे नबी पहुंचे। एक जगह थी, कोना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे नबी यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े। हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। सुनो, पढ़ी, और पढ़ने के बाद पूछा कौन सी जगह है? कौन सी जगह? सुनना क्या फरमाया? फरमाया ये वो जगह है जहां हजरत ईसा के पेट से हजरत मूसा, हजरत मरियम के पेट से हजरत ईसा पैदा हुए। आप सबको मालूम है हजरत मरियम के पेट मुबारक से हजरत ईसा आए, और बगैर अब्बा के आए। हमारे नबी ने वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी। बोलो कितनी रकातें हो गई? 8 रकातें हो गई। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सवारी पर बैठे। सुनना, हमको ये मस्जिद में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हज़रत जिब्रील बैठे और चले चले, लंबे जमाने तक चले चले, एक मस्जिद के पास आ गए। बोलो किसके पास आ गए? एक मस्जिद के पास आ गए। अपनी सवारी, भाई सवारी जो थी ना, जैसे हम लोग भी भाई 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर आते तो पार्किंग कर देते, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी सवारी को बांधा और हमारे नबी को कहा ये मस्जिद है, चलो आपको 2 रकात नमाज पढ़ाना है। बोलो 2 रकात नमाज। हमारे नबी ने फरमाया पढ़ाना है। कहा हाँ, अब तक पढ़ने का काम किया, अब अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि पढ़ाने का मुसल्ला आपके सामने आ गया। अब ये हज़रत जिब्रील आए और